بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کی نگاہ میں مسئلہ فلسطین اور اس کا راہ حل۔ ماضی کی تقاریر میں سے چند اہم اقتباسات۔ گزشتہ چند دن پہلے صہیونی نظام نے ایک مرتبہ پھر غزہ کے نہتے بے گناہ عوام پر اپنے وحشیانہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ دنیا میں کہیں ایک شخص مارا جاتا ہے، کہیں بھی ایک جانور مارا جاتا ہے تو شور و غل شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر غزہ میں چند دنوں سے جنگی طیارے بمباری کر رہے ہیں جس میں 100 سے زیادہ مظلوم و معصوم بچے مارے گئے ہیں۔ افسوس کہ ان کے لیے یہ موضوع کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور کاش صرف اہمیت نہ رکھتا، بلکہ جس طرح ہم نے خبروں میں پڑھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم ان حملوں کی حمایت کرتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ استعمار گروں کے قبضے کا تسلسل ہے۔ اصل میں اسلامی دنیا کے اس حصے میں یہودی حکومت کی تشکیل، بلکہ صحیح الفاظ میں صہیونی حکومت کی تشکیل طویل المیعاد استکباری منصوبے کے تحت کی گئی۔ اس حساس خطے میں جو کہ تقریباً قلب اسلام میں ہے، یعنی یہ خطہ اسلامی مغرب جو کہ افریقہ ہے، اسے اسلامی مشرق جو کہ یہی مشرق وسطیٰ اور ایشیا ہے، انہیں آپس میں ملاتا ہے، اور ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملانے کے لیے ایک مرکزی جگہ ہے۔ یہاں ایسی حکومت کو بنانا اس مقصد کے لیے تھا کہ اس دور کے استعمار گروں جن میں سر فہرست برطانیہ تھا، آئندہ بھی اسلامی دنیا پر ان کے تسلط کو باقی رکھا جا سکے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی عثمانی حکومت جیسی مضبوط و مستحکم اسلامی حکومت وجود میں آ جائے اور استعمار گروں برطانیہ، فرانس اور دوسروں کے نفوذ کو اس خطے میں روک دے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے لیے ایک مورچہ بنایا۔ اس وجہ سے تاریخی اسناد کے مطابق اس خطے میں ایک صہیونی حکومت کی تشکیل یہودی عوام کی خواہش سے زیادہ برطانیہ کی استعماری خواہش تھی۔ بہت سے شواہد موجود ہیں کہ جو بتاتے ہیں اس دور کے بہت سے یہودیوں کا اعتقاد یہ تھا کہ اب اس حکومت کی ضرورت نہیں رہی اور اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ اس سے لا تعلق تھے۔ بنابراین یہ ایک یہودی آرزو اور نظریے سے زیادہ ایک استعماری رائے اور برطانوی نظریہ تھا۔ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا اس سرزمین پر قبضہ چند بنیادی اہداف رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و آہنگی کو توڑنا اس کا ایک اہم ہدف تھا۔ اس خطے میں کسی نئی مقتدر مسلمان حکومت کی تشکیل کو روکنا اس کا ایک ہدف تھا۔ ایسے دلائل موجود ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے صہیونیوں کا جرمنی کے نازیوں کے ساتھ قریبی روابط تھے۔ یہودیوں کے قتل کے بارے میں مبالغہ آمیز اعداد و شمار پیش کرنا عوامی توجہ اور ہمدردی کو اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا۔ اس چیز کے ذریعے فلسطین پر قبضے کی راہ ہموار کی گئی اور صہیونی جرائم کو جائز قرار دینے کے لیے ذہن تیار کیے گئے۔ حتیٰ ایسے شواہد موجود ہیں کہ یورپ کے مشرق سے کچھ بدمعاش اور آوارہ غیر یہودی لوگوں کو یہودی بنا کر فلسطین بھیجا گیا تاکہ وہ نسل پرستی میں مارے جانے والوں کے پسماندگان کی حمایت کر کے جہان اسلام کے دل میں ایک اسلام دشمن حکومت کی بنیاد رکھیں، نیز 13 صدیوں کے بعد اسلام کے مشرق و مغرب میں جدائی ڈال دیں۔ اصل مسئلے سے انحراف کرنا، مسئلے کو عربی قرار دینے کا شک و شبہ ایجاد کرنا۔ سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ عرب اپنائیت کا احساس رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زیادہ خدمت کریں اور جہاد میں حصہ لیں تو یہ پسندیدہ بات ہے اور ہم اس بات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگر معنی یہ ہے کہ بعض عربی ممالک کے سربراہان فلسطینی عوام کی فریاد یا للمسلمین پر ذرا بھی توجہ نہیں کر رہے اور غزہ جیسے دلخراش واقعے پر غاصب اور ظالم دشمن کی حمایت کر رہے ہیں، نیز بعض ایسے افراد جو اس پکار کو سننے کے بعد احساس ذمہ داری انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا، ان کے سر پر چیخ رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں غزہ کی مدد کر رہے ہو۔ ایسی صورت میں کوئی مسلمان، کوئی غیرت مند باضمیر عربی اس بات کو قبول نہیں کرے گا، ایسی بات کہنے والے کو ملامت کرے گا اور اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو وہ احزم والی منطق ہو گئی کہ جب وہ اپنے باپ کی پٹائی کرتا ہے اور اگر کوئی اسے روکتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی جھگڑا کرتا ہے۔
اس کے بعد اس کا بیٹا بھی اپنے دادا کو خوب گھونسے اور لاتے مارتا ہے۔ یہ بات عربی میں ایک مثال بن گئی ہے کہ ان بنی رملونی بالدم شنشنا اعرفها من احزم۔ فلسطینی عوام کی ہر طرح سے مدد اور ان کی مکمل حمایت تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے۔ وہ حکومتیں جو اسلامی جمہوریہ ایران اور بعض دوسرے اسلامی ممالک پر فلسطینیوں کی مدد کرنے پر اعتراض کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خود آگے آئیں اور اس مسئلے میں مدد اور حمایت کریں تاکہ دوسروں سے یہ اسلامی فرض ختم ہو جائے۔ اگر اس چیز کی ہمت، طاقت اور جرأت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ نکتہ چینی کرنے کے بجائے، خلاف ورزیاں انجام دینے کے بجائے دوسروں کے ذمہ دارانہ اور بہادرانہ اقدامات کی قدردانی کریں۔ مسئلہ فلسطین کو ایک علاقائی مسئلہ قرار دینا۔ جہان اسلام میں جو کوئی بھی آج غزہ کے معاملے کو ایک علاقائی، ذاتی اور جغرافیائی مسئلہ سمجھتا ہے، وہ ایسے ہی خرگوش کے خواب میں کھویا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج تک اقوام تباہ ہوتی آئی ہیں۔ نہیں، یہ غزہ کا معاملہ صرف غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس پورے خطے کا معاملہ ہے۔ فی الحال دشمن کی نظر میں وہاں ایک کمزور نقطہ ہے، انہوں نے وہاں سے حملہ شروع کیا ہے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو اس خطے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس خطے میں موجود مسلمان حکومتیں جنہیں مدد کرنی چاہیے اور وہ کر بھی سکتی ہیں، نہیں کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ اس خطے میں گاڑی جانے والی اسرائیلی کیل جس قدر گہری ہوگی، استکبار کا تسلط مضبوط ہو جائے گا۔ ان حکومتوں کی بدبختی، کمزوری اور ذلت میں اضافہ ہوگا۔ کیوں متوجہ نہیں ہیں؟ یہ حکومتیں اپنی اقوام کو بھی اپنے پیچھے ذلت کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ ایک ذلیل و پست، غیر کے آگے جھکنے والی اور وابستہ حکومت ایک قوم کو بھی ذلیل، جھکنے والی اور وابستہ بنا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ فلسطینیوں پر ناصبی ہونے کا شبہ ظاہر کرنا۔ فلسطین کی حمایت کے معاملے میں یہ ایک مثال ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی ملک اور کوئی حکومت اسلامی جمہوریہ کے پاس نہیں آئی، اسے تمام دنیا نے تصدیق کیا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ بعض عربی ممالک نے بے چین ہو کر شور و غل کیا ہے کہ ایران یہاں اپنے مفادات کے پیچھے ہے، لیکن فلسطینیوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ غزہ کے مسئلے میں کچھ پہلے 22 دنوں کی جنگ میں اسلامی جمہوریہ نے قیادت، صدارت، مسئولین اور عوامی سطح پر مظاہروں کے ذریعے، مالی معاونت اور سپاہ وغیرہ کے ذریعے ہر سطح پر اپنے مظلوم اور مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد کی۔ اس کے مقابل ہم نے دیکھا کہ منفی پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ مسلسل بعض بزرگان کے پاس افراد آنے لگے، علماء عزیز ان کے پاس پہنچے کہ آقا آپ لوگ کن کی مدد کر رہے ہیں؟ غزہ کے لوگ ناصبی ہیں۔ ناصبی یعنی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ کچھ افراد نے اس پر یقین کر لیا، پھر پیغام پر پیغام آنے لگے کہ آقا کہتے ہیں یہ لوگ ناصبی ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ، شیطان رجیم خبیث پر لعنت ہو۔ غزہ میں مسجد الامام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، مسجد الامام الحسن ہے، کس طرح یہ ناصبی ہیں؟ ہاں سنی ہیں لیکن ناصبی نہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی شبہات ایجاد کرتے ہیں۔ دشمن کی چالیں، اصلی مسائل کو جعلی اور غیر اہم مسائل کے ساتھ تبدیل کر دینا۔ جہان اسلام بالخصوص عرب دنیا آج ہی سے متوجہ رہیں کہ دشمن کی چال یہ ہے کہ یہ اہم معاملہ جو کہ آج جہان اسلام کا اصل معاملہ ہے، بالخصوص عرب دنیا کا اصلی ترین مسئلہ ہے، اس سے منحرف کر دے اور ذہنوں کو فرعی اور چھوٹے مسائل کی طرف موڑ دے تاکہ اپنے کام کو انجام دے سکے۔ البتہ دشمن ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ لوگ اگر غفلت کریں گے سوائے اپنے نقصان کے کچھ نہ کمائیں گے۔ غفلت کرنے والوں کی عزت و آبرو نہ رہے گی، جبکہ یہ مسئلہ اپنی شد و مت کے ساتھ باقی رہے گا، اور بے شک ایک ملت فلسطین، سرزمین فلسطین ان غاصبوں سے اپنا حق لے کر رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بیت المقدس اور ملت فلسطین کے معاملے پر غاصب حکومت سے صلح کی باتیں آج صہیونیوں اور ان کے پشت پناہوں کہ امریکہ سب سے بڑا پشت پناہ ہے، ان کا وتیرہ ہے کہ وہ صلح کے خوبصورت نام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جناب صلح کر لو، یہ کیا بات ہے؟ جی ہاں، صلح بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ صلح کہاں اور کس کے ساتھ؟ کوئی آپ کے گھر میں زبردستی گھس آیا ہے، گھر کے دروازے توڑ دیے ہیں، آپ کو مار پیٹ کیا ہے،
آپ کے اہل و عیال کی توہین کی ہے اور آپ کے جو 3 کمرے تھے ان میں سے 2.5 کمروں پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں مسلسل ادھر ادھر شکایت کر رہے ہو، مسلسل جھگڑا اور اعتراض کر رہے ہو، آؤ مل کر صلح کر لیں۔ کیا یہ ہے صلح؟ صلح یہ ہے کہ تم لوگ گھر سے نکل جاؤ۔ اگر ہمارے درمیان جنگ ہو گئی تو ہم اس وقت صلح کر لیں گے۔ اگر صلح کرنے والے اس بات پر راضی ہوں کہ فلسطین جن کا گھر ہے انہیں لوٹا دیں اور جائیں اپنا کام کریں، یا فلسطینی حکومت سے اجازت لیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ یا ہم سب یہیں اس ملک میں ٹھہر جائیں، کوئی ان سے جنگ نہیں کرے گا۔ جنگ یہ ہے کہ وہ غاصبانہ اور زور زبردستی دوسروں کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، انہیں گھر سے باہر نکال دیا ہے اور اب ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج وہ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ بدمعاشی کر رہے ہیں اور سب کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ اس بنا پر یہ لوگ صلح کو آئندہ کسی نئے تجاوز کے لیے چاہتے ہیں۔ اگر صلح قائم ہو جائے تو وہ مقدمہ بنے گی کہ وہ لوگ کسی دوسرے انداز سے کہیں اور تجاوز کر سکیں۔ اسلامی دنیا میں مسئلہ فلسطین پر اختلاف ایجاد کرنا۔ دشمنوں نے ایسا کام کیا ہے کہ آج اسلامی دنیا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس بات کو مسلمان کے اتحاد کی وجہ ہونا چاہیے تھا، یعنی دشمن کا ہونا، غاصب صہیونیوں کا ہونا، آج وہی اختلاف کی وجہ بن گیا ہے۔ ایسا کام کیا ہے کہ بعض مسلمان حکومتیں اپنے بھائیوں کے مد مقابل کھڑے ہونے کے لیے اسے وسیلہ بنا رہی ہیں تاکہ حقیقت میں اختلاف پیدا ہو جائے، جبکہ اسلامی ممالک کے مرکز میں ایسے دشمن کی موجودگی سے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب ہو جانا چاہیے تھا، ایک محاذ تشکیل دیں اور ایک دوسرے کے بازو کی قوت بن جائیں۔ یہ گناہ بھی استکباری مداخلت اور خراب کاریوں کے سر ہے۔ اگر استکبار کی حمایت کہ جس میں امریکہ سر فہرست ہے، فلسطین پر غاصبوں اور بین الاقوامی دہشت گردوں جو کہ مسلمان ممالک کے مرکز میں موجود ہیں، یعنی یہی موجودہ جعلی اسرائیلی حکومت کے سربراہان کی حمایت نہ ہوتی تو یہاں وہ نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ آج اسلامی دنیا میں تفرقہ اندازی کا ہر قدم ایک تاریخی گناہ ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں کے عظیم گروہوں کو بےہودہ بہانے کے ساتھ کافر قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے زعم باطل میں مسلمانوں کے فرقوں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ وہ لوگ لبنان کے جان برکف نوجوانوں کی پشت پر خنجر سے وار کر رہے ہیں، وہ جوان جو اسلامی امت کی سربلندی کا نشان ہیں۔ وہ لوگ جو امریکہ اور صہیونیوں کی خوشامد کے لیے شیعوں کو ایک جھوٹا خطرہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ جو عراق میں مسلمان اور عوامی حکومت کو توڑنے کی خاطر بدامنی پھیلا رہے ہیں اور برادر کشی کر رہے ہیں، وہ جو حماس کی حکومت کو جو کہ فلسطینی عوام کی محبوب اور منتخب حکومت ہے ہر طرف سے دباؤ کا شکار کر رہے ہیں، وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں وہ مجرم ہیں جنہیں تاریخ اسلام اور آئندہ کی نسلیں نفرت کے ساتھ یاد کریں گی اور انہیں غدار دشمن کی ایجنٹ شمار کریں گی۔ صہیونی حکومت کی بربریت کے مد مقابل خاموشی۔ آج غزہ اور فلسطین مغرب کی رسوائی کی تصویر ہے۔ مغرب حقوق بشر کے دعووں کے ساتھ غزہ میں بدترین انداز میں حقوق بشر کی اڑتی ہوئی دھجیوں کو نہیں دیکھ پا رہا۔ گزشتہ سال میں کسی بھی دن مغرب والوں نے غزہ کی عوام کے حق میں یا ان کے دفاع میں ایک حرف بھی نہیں کہا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہم منتظر تھے کہ شاید یورپ سے، امریکہ کو چھوڑو، حقوق بشر کے اداروں کی طرف سے، مثلا آزادی کا دفاع کرنے والے اداروں کی طرف سے ایک لفظ غزہ کے عوام کے حق میں کہا جائے۔ ایسا نہ ہوا۔ جب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، مختلف ممالک سے عوام نے آواز بلند کی، مظاہرے ہونے لگے، جلد سے جلوس نکلنے لگے، پھر وہ بولے۔ اس طرح ان کی رسوائی میں اضافہ ہو گیا، باتیں کرنا شروع کر دیں، صرف باتیں۔ مغرب نے غزہ کے حق میں کسی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ ایسا دل خراش واقعہ جو سب کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، آج تک مغرب کا وہی رویہ ہے۔ اقوام متحدہ نے خود کو رسوا کر لیا۔ امریکہ ذلیل تھا اور ذلیل تر ہو گیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کی نسبت ہماری ذمہ داریاں، فلسطینی عوام کا فریضہ۔ میں فلسطینی بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں
کہ اپنے جہاد کو جاری رکھیں، اپنے قیام کو جاری رکھیں۔ یہ جان لیں کہ کوئی قوم بھی قیام اور جہاد کے بغیر اپنی عزت، اپنی ہویت، اپنے استقلال کو حاصل نہیں کر سکتی۔ دشمن منت سماجت کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ کوئی بھی قوم دشمن کے سامنے اپنی کمزوری کے ساتھ گردن ٹیڑھی کر کے مانگنے سے کچھ نہیں پا سکتی۔ دنیا میں جو بھی قوم کہیں پہنچی ہے اپنے عزم و ارادے اور قیام کے ذریعے سینہ تان کر ڈٹ جانے اور سر کو اونچا رکھنے سے پہنچی ہے۔ بعض اقوام کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ قوم جو اسلام پر اعتقاد رکھتی ہے، وہ قوم جو قرآن پر ایمان رکھتی ہے، وہ قوم جو خدا کے وعدے پر یقین رکھتی ہے، وہ قوم جو جانتی ہے لینصر اللہ من ینصر، جو کوئی خدا اور دین خدا کی مدد کرتا ہے خدا تعالی بڑھ کر اس کی مدد فرماتا ہے۔ ایسی قوم ہر طرح کی قدرت و طاقت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کا فریضہ فلسطین کا معاملہ صرف عربوں اور فلسطین کے ہمسایوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں فلسطین کے معاملے میں احساس ذمہ داری کریں۔ وہ لوگ جو حقیقت میں اندر سے یا باہر سے صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ہماری حکومت اور عوام اسی طرح دوسری مسلمان اقوام اور حکومتوں کی طرف سے ان کے ساتھ مالی تعاون، اسلحے کی مدد اور تبلیغات کے ذریعے مدد کی جائے۔ صرف آزادی کا نعرہ لگانے والوں کی نہیں کہ جن کا ہاتھ امریکہ اور دشمنان اسلام کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح بھی آج ممکن ہے ان کی مدد کی جائے، جیسے ہم خود فلسطین کے ہمسایہ نہیں ہیں کہ غاصبان کے ساتھ دو بدو لڑیں، اسی طرح دوسرے جو ہمسایہ نہیں ہیں یا اگر ان کی استطاعت نہیں ہے، ہر صورت میں مقابلہ کرنے والوں کی حمایت تو کریں۔ یہ تمام مسلمانوں کی ایک شرعی اور یقینی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اگر اس ذمہ داری کو انجام دیا جائے تو یقینی طور پر صہیونی اور ان کے پشت پناہ شکست سے ہمکنار ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ کا موقف صہیونیت کے خلاف ہر اقدام کی حمایت کرنا ہے۔ جہاں کہیں کوئی قوم، کوئی گروہ صہیونیوں کے خلاف لڑے اور مقابلہ کرے، ہم اس کے پیچھے ہیں، ان کی مدد کریں گے۔ یہ بات کہنے پر ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں، یہی حقیقت ہے اور واقعیت ہے۔ استکباری نظام اور استکباری سیاست نے اپنی تمام تر کوششیں کر لی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کو فلسطین کی حمایت سے دور کر دیں، لیکن ہم فلسطین کے معاملے میں اسی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ معاملے کو مذہبی اور گروہی رنگ دیں، لیکن اسلامی جمہوریہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے، خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی یا کسی بھی اسلامی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ جہاں کہیں اسلامی تحریک ہے، جہاں کہیں اسلامی تشخص کا دفاع کیا جا رہا ہے، جہاں کہیں مظلوم کا دفاع کیا جا رہا ہے، اسلامی جمہوریہ وہاں موجود ہے اور موجود رہے گی۔ امریکہ اور صہیونی فاسد سیاسی مستکبرین اسلامی جمہوریہ ایران کو منحرف نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم خدا تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ فلسطینی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انقلاب کے لیے قیام کرنے والی مسلمان اقوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بحرین کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ہر اس کے ساتھ ہیں جو امریکہ اور صہیونیوں کے خلاف قیام کر رہا ہے۔ ہم کھڑے ہیں اور ان کا دفاع کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم کسی کو بھی، کسی اقتدار کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ راہ حل، قیام اور جہاد۔ لبنان میں جب لبنانی بہادر جوانوں کی ہمت سے اور امام خمینی کی ہدایت و نصیحت کے ساتھ مقاومت اسلامی کی تحریک شروع ہوئی تو لبنان کا دارالحکومت بیروت اسرائیل کے قبضے میں تھا۔ اس ملک کی سیاسی قسمت کا مالک بنا ہوا تھا۔ اس دن جب اسلامی مقاومت نے زحفہ زحفہ نحو القد کا نعرہ بلند کیا تو بعض بے خبر لوگوں نے انہیں سادہ اندیش کہا اور تانا زنی کے انداز میں سوال کرنے لگے، کیا قدس کی طرف حرکت کی جا سکتی ہے؟ حالانکہ تم لبنانی اپنے ہی دارالحکومت تک نہیں جا سکتے ہو۔ اس دن سے اسلامی مقاومت کی اسرائیل پر تاریخی فتح تک 18 سال گزر گئے۔ آپ تصدیق کریں گے کہ قوموں کی تاریخ میں غاصب دشمن پر غلبہ کے لیے یہ زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دشمن سے مقابلے میں بہت سے دکھ اور نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، عوام پر معاشی تنگی آتی ہے اور دسیوں مصیبتیں آتی ہیں جن کا غم اور ملال کبھی ہمارے دل سے جدا نہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں کہ اس اثار و قربانی کا نتیجہ کیا نکلا۔ آزادی اور کامیابی اس قدر اہم ہے کہ ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ قیام اور جہاد کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ قیام اور جہاد کے ذریعے نقصانات کو برداشت کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
شکست کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس کی وجہ سازش پر مبنی طرز عمل اور صلح کا کاسہ گدائی ہاتھ میں لینا ہے۔ اس کا نتیجہ ذلت اور آخر میں اسرائیل کی ہر خواہش کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ اس چیز کے بھی ہم شاہد ہیں۔ یہ جو ان محترم لوگوں نے بات کی ہے کہ اصل بات مقابلہ کرنا ہے، فلسطین کے معاملے میں قیام کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راہ حل موجود نہیں ہے۔ اپنی اس بات پر ثابت قدم رہیں، اس بات کو واضح طور پر کہیں، سیاسی سازشوں اور سیاسی جعلی بنائے گئے ماحول کو اس خطے پر غالب نہ آنے دیں۔ فلسطینیوں میں سے جس کسی نے قیام کی تحریک سے قدم باہر رکھا ہے، اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ اسرائیل صلح کرنے والی بات میں سچا نہیں ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تب بھی وہ غلط ہے، اسے اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ بالکل سچا نہیں ہے۔ جس کسی نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا وہ بالآخر مجبور ہو گیا کہ دشمن کی شرائط کو قبول کر لے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے شرائط کی خلاف ورزی کی ہے یا ان کا نام مٹا دیا گیا ہے اور انہیں ذلت قبول کرنا پڑی ہے، آپ نے دونوں قسم کے نمونے دیکھے ہیں۔ بعض کا نام مٹا دیا گیا ہے اور بعض کو پس ترین ذلت میں دھکیل دیا گیا ہے۔ قدس کا راستہ، فلسطین کا راستہ، فلسطین کی نجات کا راستہ اور مسئلہ فلسطین کا حل سوائے قیام اور جہاد کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو ان محترم حضرات نے بتایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کے اس اجتماع میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے اور سب اس کو قبول کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام سے رائے لی جائے۔ فلسطین کے معاملے کا راہ حل جھوٹا اور مسلط کیا گیا راہ حل نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ فلسطین کا واحد راہ حل یہ ہے کہ فلسطین کی حقیقی عوام یہاں آنے والے غاصب اور قبضہ کرنے والوں کو نکال کر، خواہ وہ لوگ جو فلسطین میں موجود ہیں یا فلسطین سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، سب مل کر اپنے ملک پر حکومت کرنے والے نظام کا فیصلہ کریں۔ اگر دنیا میں جمہوریت کا راگ الاپنے والوں کے نزدیک ایک قوم کی رائے پر بھروسہ کرنا صحیح ہے تو پھر فلسطینی بھی ایک قوم ہے، انہیں بھی اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ غاصب حکومت جو فلسطین کی سرزمین پر حاکم ہے، اس سرزمین پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک جعلی جھوٹی حکومت جو کہ ظالم طاقتوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے، لہٰذا وہ فلسطین کی عوام سے نہ چاہیں کہ وہ اس حکومت کو رسمی طور پر قبول کریں۔ فلسطینی مقاومت کی مضبوطی کے لیے دنیا اسلام کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس خطرے کا حقیقی علاج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی سچی اور حقیقی مدد کے ذریعے مسلمان مجاہدین اور فلسطین کے اندر موجود قیام کی تحریک کو مضبوط اور مؤثر کر سکتے ہیں۔ وہ مختلف طریقوں سے خطے کی حکومت کو امریکہ کی خواہش اور زبردستی کے مطابق اسرائیل کے ساتھ روابط رکھنے سے روک سکتے ہیں۔ لبنان کے سربلند ایثار گر اور بہادر مسلمانوں کے اقدامات، جنہوں نے کئی مرتبہ بدمعاش صہیونیوں اور ان کے حامیوں کی ناک خاک پر رگڑی ہے اور انہیں لاچار کر دیا ہے، اس بات پر گواہ ہیں کہ اقوام اور مومن نوجوان ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کام انجام دے سکیں۔ مسئلہ فلسطین کے بارے میں نوید صبح، فلسطین آزاد ہو کر رہے گا، اس میں ہرگز شک نہ کریں۔ فلسطین یقیناً آزاد ہوگا اور اس کی عوام کو واپس لوٹایا جائے گا۔ وہاں فلسطینی حکومت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن امریکہ اور مغرب والوں کی بدنامی کبھی ختم نہ ہوگی، یہ اسی طرح بدنام رہیں گی۔ شک نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو حقائق سرنوشت میں لکھ دیے ہیں، اس کی بنیاد پر نیا مشرق وسطیٰ بن کر رہے گا۔ یہ مشرق وسطیٰ اسلام کا مشرق وسطیٰ ہوگا۔ صبح امید کا ستارہ چمک رہا ہے، انقلاب اسلامی میں چمکا ہے، مسلط کردہ جنگ میں چمکا تھا، آپ لوگوں کی زندگی میں چمک رہا ہے۔ اس مسئلے میں امید کے افق سے یقیناً چمکے گا اور یقیناً فلسطین فلسطینی عوام کے ہاتھوں میں واپس آئے گا۔ یہ جغرافیائی جھوٹا اور جعلی نقشہ مٹ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔